اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پھر بہت ڈارک کمپلیکشن نظر آ رہا ہوگا، ڈارک بیک گراؤنڈ میں۔ دل کی بات کے ساتھ ڈاکٹر صابر حسین خان اور میں جمعرات کا دن شب کے 10 ساڑھے 10 بجے پارک میں بیٹھا ہوں اپنے اسی پیارے نوجوان کے ساتھ، جس کا میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت جذبہ، بہت ولولہ اور بہت حوصلہ دیا ہے، اور ان 3 چیزوں کی مدد سے وہ زندگی کا مقابلہ کر رہا ہے اور آگے جانے کی جستجو میں ہے۔ تو میری بھرپور دعائیں اس کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عزائم میں، نیک عزائم میں کامیاب کرے، اور اسے زندگی کے سفر میں جو اس کی منزل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہاں پہ بہت سکون کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ اور بہت خوشیوں کے ساتھ پہنچائے۔ ابھی آج بھی بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے کہا کہ ڈائریکٹ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے تمہاری، تو اس کا ایک ہی جواب تھا کہ میں پھیلاؤ نہیں چاہتا، میں سمٹنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اور دوسری بات اس کی یہ تھی کہ مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے اپنے آپ کے اندر رہنا ہے تاکہ میں اپنی کنسنٹریشن کو بلڈ کر سکوں۔ اور یہ ایک اور خوبصورت بات ہے، یہ نارمل سے ہٹ کر باتیں کی اس نے۔ عام طور پہ آج کا نوجوان یہ دونوں چیزیں چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اسے جانیں، اس کی شہرت دور دور تک پہنچے اور وہ پھیلتا چلا جائے، اپنے آپ کو پھیلاتا رہے۔ اور ہمارا یہ نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے آگہی دی اس کم عمری میں کہ وہ اتنا شعور پالے کہ اس شعور کی مدد سے زندگی کی اصل حقیقت کو جان لے، کہ زندگی کی حقیقت شور میں نہیں ہے، شہرت میں نہیں ہے، بلکہ سکون میں ہے، تنہائی میں ہے، اور اپنے گول پر فوکس کرنے پر ہے۔ اور میں حسب وعدہ اس ویڈیو میں اس کی تصویر کو آپ کے سامنے نہیں لا رہا، میں صرف کیمرے کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ 2-4 باتیں اس کی زبان سے بھی سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کیا سوچتا ہے اور آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اور میں اس کا نام بھی ظاہر ڈسکلوز نہیں کروں گا۔ تو میں اپنے اسی پیارے دوست اور پیارے نوجوان جس سے میرا ساتھ سن 2004 سے ہے، 2018 آ گیا، 14 سال ہو گئے، 14 سال میں یہ ماشاءاللہ بچوں کا باپ بن چکا ہے، اور زندگی کے سفر میں بہت ساری کٹن منازل اور مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو میں اب اس سے سوال کروں گا، اور چونکہ میرا اس سے یارانہ ہے، دوستانہ ہے، تو آپ مطلب سوچیے گا نہیں کہ میں مخاطب اس کو کس طرح سے کرتا ہوں۔ ہاں بھائی، اب آپ بتاؤ۔ کیا بتانا؟ ارے تو بات ہو رہی تھی نوجوان کی، اس کی کہانیوں سے متعلق، بیچ میں بریک کرنا پڑا، ٹی بریک کہہ لیجیے۔ تو اب میں اپنے اسی ساتھی دوست نوجوان سے مخاطب ہوں۔ ہاں بھائی، اب تم بتاؤ کہ اب تک زندگی کے سفر سے تم نے کیا سیکھا تاکہ تم جیسے اور بہت سارے نوجوان تمہاری باتوں سے کچھ سیکھ سکیں۔ یس، کیا سیکھا؟ زور سے، کیونکہ آپ کا چہرہ نہیں ہے ویڈیو میں، صرف آواز ہے، تو آپ کو ذرا زور سے بولنا ہو۔ تو کیا سیکھا؟ یہی سیکھا ہے میں نے کہ یار کیا سیکھا، بس یہ میں نے اپنے لیے بتاتا ہوں میں کہ یار یہ بناوٹ ہے، سب کہنے کا مقصد کھوکھلا پن، بناوٹ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو بھرا ہوا ہونا چاہیے، اندر سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، نہ کہ باہر اور ظاہری طور پہ بھرا ہونا چاہیے کہ فلاں اچھا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اپنی ذات کے اندر سکون میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور ایک یہ کہہ لیں کہ وہ اس کی یعنی وہ اتنا سکون میں ہوتا ہے، اور زندگی کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، زندگی کو کہہ لیں، دنیا کو کہہ لیں، کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اندر سمٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا دوسرے لوگوں کی کہنے کا مقصد تعریف کی اور دوسری چیزوں کی یعنی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہی چیز سیکھا ہے میں نے۔ تو تم اور نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہو گے تاکہ وہ بھی
کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں تگ و دو اور جستجو کو ترک نہ کریں. ہاں یہی ہے کہ انسان کوئی بھی دیکھا ہر آدمی الگ الگ سوچ کا مالک ہوتا ہے نا. اب میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ میرے جیسا ہو جاؤ. آپ جس فیلڈ میں ہو یا کسی میں بھی ہو, کسی بھی ورک میں ورک کر رہے ہو, تو اپنا ٹارگیٹ بنا لو اور دل سے کام کرو. نیت صاف ہو نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی منزل آسان کرتا ہے. اور یہ سوچ لینا کہ یار میں نے حاصل کرنا ہے, تھوڑا سا اس کے لیے ضدی بھی ہونا پڑتا ہے. ضدی ہو جاؤ, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ چیز آپ کی ہوگی. شروع میں تو بڑا مشکل ہوگا کہ مل نہیں رہی, لیکن آتا ہے وہ وقت, ضرور آتا ہے جب وہ آپ کو ملتی ہے. یہ میرا یقین ہے. تو بات ساری یقین کی ہوئی کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم یہ چیز جو ہم چاہتے ہیں اس کو حاصل کر لیں گے, تو پھر جو روحانی طاقتیں ہیں, جو الہامی طاقتیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے, وہ سب ہماری خواہش کے ساتھ ساتھ اپنے وقت پر اثر کرنے لگتی ہے اور اپنے وقت پر ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. میرے خیال میں آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام دیتے ہیں, اور ہوپ فلی آپ لوگوں نے اس نوجوان کی چھوٹی سی مختصر سی بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی, اور نہیں تو دوبارہ سنیے گا اور سمجھیے گا کہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں اس کی سمری دوبارہ بتا دوں کہ ہمیں اپنے اندر اپنی طاقت و توانائی کو سمیٹ کر رکھنا چاہیے, تاکہ ہم اپنے گول کو, اپنے ایم کو, اپنے آبجیکٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس متحرک توانائی ہر وقت موجود ہو. لیکن جو نوجوان اپنی توانائیوں کو مختلف چیزوں میں, جو وہ ایکٹیویٹیز میں, ان مصروفیات میں, ان سرگرمیوں میں ضائع کر دیتے ہیں جن کا بظاہر ان کے گول سے کوئی تعلق ربط نہیں بنتا, تو پھر لامحالہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن سے, اپنی منزل سے دور رہتے ہیں. تو اس نوجوان کی باتوں سے آپ بھی یہی سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی گول چاہیے ہے, کوئی اپنے ٹارگٹ چاہیے ہے, ہماری کوئی خواہش ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر اپنی طاقت کو سمیٹ کر رکھنا ہے, پھیلانا نہیں ہے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر کسی اور دن, کسی اور شکل میں, کسی اور طرح سے آپ کے ساتھ. اللہ حافظ, پھر کب لیں.